اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد حرام میں امام کعبہ نے نماز مغرب میں آیات تلاوت فرمائیں تو ذہن میں امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور اس آیت کا مصداق کون ہے، عظیم افراد تھے۔ بیت اللہ کا صحن فرزندان اسلام سے بھرا پڑا ہے، مگر شکستہ امت کے ہر ایک جگہ مرعوبیت کا شکار، تہذیب کفر کی طرف لگاؤ، حب دنیا اور موت سے ڈرتی ہوئی امت مسلسل اپنی شناخت کھو رہی ہے۔ آیت میں جن لوگوں کی عظمت کا ذکر ہے، اس میں بنیادی اور خاص بات وہ جملہ ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے، جن میں دو خصوصیات بہت ہی نمایاں تھیں: کفار پر شدید سخت اور آپس میں انتہائی رحیم۔ کیا اب ہم مخلص نہ رہے؟ کیا کفر سے تہذیب اپنانے میں نرم ہو گئے؟ کیا آپس میں باہمی رحم کا جذبہ ختم ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دشمن کے مقابلہ میں ہمارا رعب ختم ہو چکا ہے۔ مسئلہ کثرت کا نہیں، وحدت کا ہے۔ اس پاک سرزمین میں دعا کرتا ہوں یا الہی امت کو ایک بنا دے، آمین۔ کیسا حسین، پر لطف اور محبتوں بڑا ماحول تھا جب مسجد نبوی کی کچی دیواروں میں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ آپ کے گرد بیٹھنے والے ماہر صاحب، ملک صاحب اور طبقاتی تقسیم میں بٹے ہوئے نہ تھے، بلکہ سب اسلام کی لڑی میں پروئے ہوئے وحدت کا حسین گلدستہ تھے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برتری کا معیار مالداری نہ تھا، بلکہ صرف اور صرف تقویٰ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اعلیٰ و برتر نہ سمجھتے تھے۔ حالات حاضرہ میں عجیب صورتحال ہے، کوئی اپنی ذات پر فخر کرتا ہے، کوئی دنیا کے کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد تہذیب اسلامی کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے، کوئی زمین کے نشے میں دھت ہے۔ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلیے، ذرا دور مصطفیٰ میں چلیے، کیا اس بارگاہ میں ذات، برادری، مال و دولت، دنیاوی اعزاز پر فخر کرنے والے کا کوئی مقام تھا؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ تو پھر چھوڑ دو خواہشات نفسانی کے بت اور ایک امت بن کر محبت، امن، بھائی چارہ، اخوت کے پھول بکھیرو۔ واہ کیا منظر تھا! آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر۔ حدیبیہ کے مقام پر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کا انوکھا و نرالا انداز دکھاتے ہیں کہ لعاب دہن تک اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، مگر کوئی فرقہ نہ بنا۔ اختلاف رائے کے باوجود صحابہ نے کبھی کسی کی عزت کو نہ اچھالا، دوسروں کا احترام اور کفار کے مقابلہ میں سیسا پلائی دیوار بن جانا۔ حالات حاضرہ میں خدا را سازش کو سمجھیے، کوئی ہے جو اپنی پرانی چال چل رہا ہے،
جس نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کو آپس میں لڑوانے کی مکمل کوشش کی، اور وہ صرف اور صرف اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بین، وہ خطا پوشو کریم۔ حدیبیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وفد کا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ ان سے بات کی جائے، مگر مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے اور عمرہ نہ کرنے دیا۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا، ہاں اگر تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اب خانہ خدا سامنے تھا، جسے دیکھ کر ہی طواف کے لیے دل مچل جاتا ہے۔ عاشق صادق نے یہ پیشکش ٹھکراتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں۔ ادھر مقام حدیبیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ سے یہی فرما رہے تھے، وہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ محب کا عشق بے مثال اور محبوب کا اعتماد، واہ کیا مناظر تھے۔ میں صحن کعبہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اب طواف کعبہ کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، مگر کیوں ایسے لگتا ہے محبوب ساتھ نہیں۔ میرے ضمیر نے مجھے جواب دیا، تو اپنے محبوب کو ساتھ کب رکھتا ہے؟ مومن کے دل میں یا محبوب رہ سکتا ہے یا نفسانی خواہشات کے بت۔ ہائے، یہاں پہنچ کر بھی محبوب کے ساتھ طواف نہ کر سکوں تو لذت طواف کیسے ملے گی؟ بس پھر میں نے نفس کے سامنے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا، میں اپنے محبوب کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ جب بندہ آنکھیں بند کر کے عجز و نیاز مندی سے باب اسلام سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے غلاموں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پاکیزہ کلمات روح کو تازگی کا سامان فراہم کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ کو فرمائے، میرے قریب آ جا اور قریب آ جا، یہاں تک کہ گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے مس کرنے لگے۔ بس یہی حالت محسوس ہوئی ہے۔ سرکار فرما رہے ہوتے ہیں، میرے غلام میرے قریب آ جا۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کیا عجیب کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ بولتے ہوئے خوف لگتا ہے کہ آواز کہیں اونچی نہ ہو جائے۔ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ نظر رحمت کے انتظار میں چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور مسکراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی لگتا ہے وہ پاس بیٹھے میرے دھڑکنوں کو بھی سن رہے ہیں، کبھی لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیے ہیں اور میں بھاگ کر لپٹ جاتا ہوں۔ کبھی محسوس ہوتا ہے وہ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہوں، وہ آ گیا میرا امتی بخشش کا مژدہ لینے۔ بہرحال ہر لمحہ نئی کیفیت ہوتی ہے، پھر انہیں یادوں میں سینے سے لگا کر دوبارہ حاضری کی تڑپ لے کے مدینہ منورہ سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے۔ خیبر میں حاضری کے دوران جب قلعہ قموس میں پہنچے تو حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے وہ حملے کانوں میں گونجنے لگے جو آپ نے مرحب کے جواب میں کہے تھے۔ مرحب پورے گھمنڈ میں تھا اور کہنے لگا، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ جب لڑائیاں شعلے مار رہی ہوں تو میں مسلح اور آزمودہ ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں
جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں، یہ کہہ کر آپ نے ذوالفقار حیدری سے مرحب کے سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے قلعہ کے دروازہ کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کر دی تھی، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر یقیناً اللہ فتح عطا کرے گا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا، پورا نظام کفر ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، جو ایک قلعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مسلسل تیر برس رہے ہیں تہذیب مغرب کے، پتہ نہیں یہ قلعہ کون فتح کرے گا، کون توڑے گا دروازہ، کون نعرہ لگائے گا۔ مرحب کی سوچ کے سامنے وہیں کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا غلبہ کب عطا ہوگا؟ تو جواب ملا، اے ایمان والو، غم نہ کھاؤ تو غلبہ تمہیں ہی ملے گا۔ اذان میں عجیب کشش تھی کہ سنتے ہی دل مسجد کی طرف آنے کے لیے بے چین ہو جاتے، ہاتھ کام سے رک جاتے۔ اتنا سوز اور درد کہاں سے آ گیا؟ تو یکا یک تپتی ہوئی ریت پہ چلتے ہوئے سنگریزوں پر مجھے بلال کا وجود نظر آیا۔ دیکھا کہ گلے میں رسیاں ڈالے بچے اسے گھسیٹ رہے ہیں، لیکن زبان احد احد پکار رہی ہے۔ اس منظر میں گم ہوا تو پتہ چلا آواز میں سوز و درد اسی طرح پیدا ہوتا ہے جب عشق کے امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ بلال کی آواز سب پر جادو کیوں نہ کرتی؟ وہ الفاظ نہیں تھے، عشق کی فتح کی آواز تھی کہ جس آواز کو تلواروں کے سائے تلے قوت ایمان سے پکایا۔ میری آواز میں صرف رسم ہے، محض الفاظ کا اتار چڑھاؤ۔ کبھی امتحان سے گزرنا گوارا نہ کیا، بلکہ کبھی کوئی معمولی سا جھٹکا ہی لگتا ہے تو شکووں سے لبریز ہو کر اپنے مالک سے نالا ہو جاتا ہوں۔ آواز میں سوز چاہتا ہے تو بلال کا جنوں اپنی طبیعت پر سوار کر